السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ تیرا میں غضب کی سردی ہے، لیکن اس کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے وفاق اور کے پی کے درمیان میں، اس میں بلا کی گرمی ہے۔ ہزاروں لوگ نقل مکانی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی چل رہی ہے۔ ہو از ٹو بلیم؟ حقیقت ہے کیا؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور کرکٹ پہ ایک بہت بڑا ایک سوال بنا ہوا ہے، کیا پاکستان کو T20 کا بائیکاٹ کرنا چاہیے بنگلہ دیش کی حمایت میں یا نہیں کرنا چاہیے؟ پروگرام کے سیکنڈ حصے میں اس پہ بڑی گرما گرم بحث ہوگی۔ لیکن آج معاملہ اتنا گرم ہو گیا ہے کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے اسمبلی میں بھی بات کی، بعض جرنلسٹوں سے ہی بات کی، انہوں نے تو یہاں تک الزام لگا دیا کہ گورنمنٹ اب تیار ہے کہ یا گورنر راج لگائے یا ان کو نااہل کروا دیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ دونوں کام نہ ہوں تو انہیں مروا دیا جائے گا۔ دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے، ایک یہ والنٹری موومنٹ تھی لوگوں کی، جو آپ ہی کے جرگے کے مطابق وہ طے ہوا، لوگوں نے موسم کی وجہ سے موو کر رہے تھے، کسی کو فوج نے نہیں کہا، کسی کو گورنمنٹ نہیں کہا۔ اور پھر اس پہ جواب میں آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ اگر اس کمیونیکے کے اوپر یہ جو بیان آیا ہے وفاقی گورنمنٹ کا، اگر اس پہ معافی نہ مانگی کل تک، تو پھر میں اتوار کو آفریدی قوم کا ایک جرگہ بلاؤں گا اور اس کے بعد ایک قومی جرگہ بلاؤں گا، اینڈ دین باقی اتنی باتیں۔ میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہیں، یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یا سہیل آفریدی کو نااہل کر کے ریجیم چینج آپریشن ہوگا۔ اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے میرے بھائی کو لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک 24 رکنی کمیٹی بنائی، جس میں کور کمانڈر پشاور اور IGNC بیٹھے تھے، اور 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد مجھے کسی جنازے کے لیے نہ میسج آیا، نہ مجھے بلایا گیا۔ آج صبح ایک نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو اتحادی متاثرین ہیں یہ خود گرا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں جا رہے ہیں۔ آنے والے اتوار کے دن میں آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نکالا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں۔ اگر آپ کی بات جھوٹی ہوئی تو اتوار کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو میں خود گرا چھوڑنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی صوبائی حکومت کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارا جو بھی کسی بھی ادارے کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ریٹرن میں ہوگی، جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ میرے پاکستانیوں، اگر 2 دن کے اندر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا اور اس پر معافی نہیں مانگی گئی تو اتوار کے دن میں افریدی قوم کا جرگہ کروں گا، اس کے بعد پورے پختون قوم کا جرگہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب جرگے کی بات ہوئی تو اس میں حکومتی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کور کمانڈر کسی جرگے میں شامل نہیں تھے، IGFC کے کور کمانڈر میں تھے۔ پھر گورنمنٹ نے ایک اور بات بھی پوائنٹ آؤٹ کی، اور میرے مہمانوں کا پہلے میں تعارف کرا دوں۔ اختیار ولی صاحب میرے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن کے پی افیئرس۔ شفیع جان ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر کے پی اور انفارمیشن کے تمام معاملات ہینڈل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے رلائے کیا کہ 26 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن نکلا جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، جس میں ان کے اپنے سیکرٹری لکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر خیبر نے ان کو بتایا تھا کہ پرپوزڈ والنٹری موومنٹ ہے، جو کہ اپنی رضاکارانہ موومنٹ ہے، جس کا فیصلہ ہوا تھا ایک لوکل پاپولیشن کا ایک ریپرزینٹیو جرگہ ہوا تھا ڈسٹرکٹ لیول کا، جس کے اندر سیزنل لاجسٹیکل اینڈ کانٹیکچوئل کنسیڈریشنز تھیں ایز ویل ایز نان کیمپ بیسڈ موڈیلٹی۔ اس میں کے پی گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ موسم کی وجہ سے جو موومنٹس ہیں اس کے لیے ہم نے بندوبست کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور یہ 26 دسمبر کو یہ نکلا ہے۔ اس کو چیلنج نہیں کیا کبھی پروونشل گورنمنٹ نے ابھی تک کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا۔
یہ 2-3 باتیں ہیں، ان سب پہ بات کریں گے. شفیع سے میں پہلے پوچھتا ہوں. شفیع صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ والے ایک ہی بات پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ آپ پروف کریں کہ کو کمانڈر صاحب تو اس جرگے میں نہیں تھے، آپ نے کیوں ان کا کہہ دیا. آئی جی ایف سی کی بات وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے شاید اس جرگے میں. آپ کی اپنی پروونشل منسٹری لکھ رہی ہے کہ یہ موسمی حالات کی وجہ سے موومنٹ ہے. اور دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں فوج نے کب کہا آپ کو کہ یہاں سے لوگ نقل مکانی کریں. ان 2 چیزوں کا ذرا مجھے آپ جواب دیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک صاحب. پہلی بات یہ کہ جو نوٹیفیکیشن آپ جس کا ریہیب ریلیف کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ کہاں لکھا ہے کہ موسمی وجوہات کی وجہ سے، اور ڈی سی خیبر کیا میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بھی بتاتا ہوں. نہیں سنیں نا آپ مالک صاحب. نہیں آپ نے ایک سوال کیا نا، جملہ سن لیں. وہ کہتے ہیں سن لیں وہ کہتے ہیں آرٹیکولیٹڈ تھرو اے ریپرزینٹیو جرگا convened at the district level taking into account seasonal, logistical and contextual considerations. تو seasonal consideration تو یہی بنی نا موسم کی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مالک صاحب. بڑی سمپل بات ہے کہ یہ جو بیانیہ بلڈ کرنے کی یہ کل سے کوشش کر رہے ہیں جو ان کے گلے پڑ گیا ہے. یہ بات بڑی سمپل ہے اور ہم یہ پہلے سے چیخ رہے تھے. ان کے وزیر داخلہ جو ہیں مملکت داخلہ جو طلال چودھری ہے وہ فلور پہ بڑے دبنگ انداز میں کہتے تھے کہ آپریشن ہوگا. وزیر دفاع سینے کو یوں تبکی لگا کے کہتے تھے کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں، بڑا کریڈٹ لے رہے تھے، تابیداری ہو رہی تھی. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا بیان ہے کہ عاصمہ شیرازی صاحب ان سے پوچھتی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپریشن تو ہو رہا ہے اور ہم کریں گے، یہ منع کریں یا نہ کریں. تو یہ سارے بیانات آپ کے سامنے ہیں اور یہ کل سے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم ایکسپوز کر کے رہیں گے. اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم اتوار کے دن آفریدی قوم کو بلائیں گے خیبر کے اور وہ اپنی حقیقتیں آپ کے سامنے لیکن وہ یہ بھی تو ساتھ شفیع کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا ورڈ تو وہاں پہ بھی ہے. وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی بی اوز کرتے ہیں. کیا طلال چودھری نے آئی بی او کا لفظ استعمال کیا؟ کیا وزیر دفاع نے آئی بی او کا لفظ استعمال کیا؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی بی او کا لفظ استعمال کیا؟ وہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں. اور جو مساجد میں اعلانات کروائے گئے کہ آپ یہاں سے نکلیں، یہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو زبردستی کر چھوڑنے پڑے. اور جس طریقے سے ان کو گھروں سے نکالا گیا وہ مجھے پتا ہے، مینا خان کو پتا ہے اور عبدالغنی صاحب کو پتا ہے جو وہاں کے ایم پی ہے. چلیں لیٹس گیٹ ہز رسپانس. اختیار صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سرکاری نوٹیفیکیشنز میں نہ جاؤ، اس میں سرٹن چیزیں کوئی نہیں لکھ سکتا، تو اس لیے وہ یہی کہیں گے. میرا سوال اس لیے بھی آپ سے ہے کہ جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تو والنٹیرلی اپنی مرضی سے بدترین موسم میں کیوں کریں گے؟ ان کے پاس کوئی وہ تو نہیں ہے نا، کوئی لینڈ کروزرز تو نہیں ہے، وہ تو غریب لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ویگنیں کرائے پہ کرنی ہے. تو اگر انہوں نے موو کرنا ہوتا پہلے کر دیتے. اتنی شدید سردی میں کیوں موو کریں گے؟ تو ان کی بات میں تھوڑا سا وزن تو لگتا ہے. یہ وزن ابھی ختم کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے شفیع جان صاحب اپنے اس بیان کو یاد کریں جب انہوں نے کہا تھا کہ نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہم وہاں پر آپریشن کرنے دیں گے اور نہ ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پر کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی بی اوز کا ذکر نہیں کیا. میرے خیال میں ریفر ٹو ہز پریویس پریس کانفرنس اور اس سے پہلے جو انہوں نے کی تھی دونوں اس کا بیان جو عاصمہ شیرازی کے سوال پہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں. جہاں تک بات ہے آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں جب آپ کا ڈی سی 28 اکتوبر کو لیٹر لکھتا ہے آپریشن کے لیے؟ آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا یا آپ نہیں کرنے دیں گے؟ پھر 26 دسمبر کا جس خط کا حوالہ آپ نے دیا ہے یہ وزارت داخلہ خیبر پختونخوا کا ہے، وہ والنٹری موومنٹ کا کس طرح وہ ذکر کرتے ہیں؟ آپ یہ جبری نقل مکانی کے لیے آپ کو پاکستان کی فوج نے کہا ہے تو آپ بتائیے، آپ کو وفاقی حکومت نے کہا تھا تو آپ بتائیے، آپ کے ساتھ کوئی ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا تو بتائیے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا، یہ تو آپ کا اپنا فرمائشی پروگرام ہے. 4 ارب روپے آپ نے منظور کیے ہیں. ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے اس طرح پیسے اس کے لیے منظور ہوتے ہیں، اس میں شفیع مجھے یہ بتائیں، ڈی سی بھی آپ ہی کا ماتحت ہے، جو سیکرٹری ریلیف ریبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی آپ کے ماتحت ہیں. تو کیا آپ کے جو دونوں ماتحت ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، وہ کسی اور کی بات پہ یہ ساری لیٹر بازی کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ شکر ادا کریں ہمارا کہ ڈی سی نے وہاں پہ سائن کیے ہیں. اگر ڈی سی وہاں پہ سائن نہیں کرتا
تو کیا یہ لوگ بے سر و سامان سرد راتوں میں سڑکوں پہ ہوتے؟ یہ صوبائی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرے کہ وہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن ہم نے پھر بھی جس طریقے سے ان لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے، کسی کو ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، کسی کو ہم نے سرد رات میں باہر نہیں چھوڑا. جو چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے سنو فال میں پھنسے ہوئے تھے، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے ان کو ریسکیو کیا اور محفوظ مقامات تک منتقل. اتوار کو جو آپ نے جرگہ بلانے کی بات کی ہے، وہ جرگہ کیا کرے گا؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ چلے انہوں نے تو معافی نہیں مانگنی، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کل تک معافی مانگے، وہ نہیں مانگیں گے، تو کیا کرے گا جرگہ؟ کیا کرے گا اتوار کو؟ دیکھیے، پختون قوم سے تو یہ معافی کبھی نہیں مانگیں گے. اگر یہ پنجاب کی بات ہوتی تو یہ معافی مانگ لیتے. ان کا تو ٹریک ریکارڈ یہی ہے، یہ آٹا بند کرتے ہیں، بجلی بند کرتے ہیں. تو جرگہ کیا کرے گا اتوار کو؟ مجھے یہ بتائیں، جرگہ کیا کرے گا؟ ملٹری آپریشن بھی مسلط کریں گے. جو جرگہ ہوگا اتوار کے دن، جو افریدی قوم کا جرگہ بلایا گیا ہے خیبر کا، وہ تمام تر حقیقتیں ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ان سے معاہدہ کیا گیا، کن کن کو اٹھایا گیا. جن 24 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایف سی کمانڈنٹ سے جس کی آئی جی ایف سی سے ملاقات ہوئی، کور کمانڈر سے جو ملاقات ہوئی، پھر اس معاہدے سے کون واپس ہوا اور کس طرح جبری انخلا کے لوگوں کو مجبور کیا گیا، یہ تمام تر حقیقتیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. اور بات رہی وہ کہہ رہے جی ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے اتوار کو. یہ خود ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس پختون قوم سے اور قبائلی عمائدین سے، وہاں کے عوام سے معافی مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال رکھتا ہوں، آپ اس ملک کے بڑے کوہنہ مشق صحافی ہیں، مجھے یہ بتائیے جہاں پر فوجی آپریشن ہوتا ہے وہاں پر کوئی ڈیو جاتی ہے، کوئی فوج کی بھاری بھرکم نفری جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ ٹھیک، خاص طور پہ اگر آپ نے ڈسپلیس کرنا ہے، اگر آپ نے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، یہ بتائیے وہاں پر فوج کی کتنی نفری گئی ہے؟ جی شفیع، کیا روٹین میں سن لیں، ایکسٹرا موومنٹ ہوئی ہے ٹروپس کی؟ جو روٹین کے وہاں پر آئی بی اوز کے لیے فوج موجود ہے وہی موجود ہے. 2018 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے 12 پولیس پوسٹ بنانی تھی، ایک نہیں بنی. ایک سکول، ایک کالج آپ نے 7-8 سال سے وہاں پہ نہیں بنایا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فوج نے کہا ہے کہ آپ یہ جگہ، یہ جبری نقل مکانی کا نہ وفاقی حکومت نے کہا، میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں، نہ فوج نے کہا. دس از ٹوٹلی یہ خیبر پختونخوا حکومت، سہیل افریدی، ان کی کابینہ جو انہوں نے منظوری دی، جو پیسے انہوں نے اس کے لیے منظور کیے. شفیع ایک بات بتائیں، یہ انہوں نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. جب پہلے 2 آپریشن ہوئے تھے، میسو آپریشن ہوئے تھے، اس سے پہلے بہت آرمی کا بلڈ اپ ہوا تھا. آبویسلی اگر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کرنا ہے، کیا وہاں پہ فوج کا بلڈ اپ ہوا ہے کہ وہی فوج ہے جتنی پہلے تھی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپریشن کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ جو جبری انخلا کی نہ حکومت نے کہا ہے اور نہ پاک فوج نے کہا ہے، اختیار ولی صاحب کہہ رہی ہیں، تو کیا یہ لوگ اس موسم میں اپنا ساز و سامان لے کے، جو 14,000 فیملیز اس وقت ڈسپلیس ہو چکی ہیں، نیچے آ چکی ہیں، تو وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیا کون سی یہ وجہ کہتے ہے ہیں کہ جی ہر سال آتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ، تو کیا پھر اب نہیں سر، اب پھر کیا، پھر مالک صاحب جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا ساز و سامان نہیں لے کے آتے. اچھا مجھے شفیع پہلے وہ بتائیے، پہلے وہ سوال امپورٹنٹ ہے. نہیں اب نہیں ہوگا مالک صاحب، جو آپ سننا چاہتے ہیں. نہیں باس، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، لیکن میں ان کے سوال کا جواب چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میسو آپریشن ہونا تھا، بڑا لاجیکل سوال ہے، تو پہلے آرمی کا بلڈ اپ ہونا چاہیے اور تعداد میں اضافہ، ٹروپ موومنٹ ہیوی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا وہاں پہ ٹروپس وغیرہ کا انکریز ہوا ہے؟ کیا پریزنس بھاری ہوئی ہے پہلے سے؟ قبائلی علاقوں میں تو یہ 20 سال سے ان کی موومنٹ جاری ہے. یہ تو 20 سال سے آپریشن کر رہے ہیں. یہ تو خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہم 20 سال سے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، لیکن دہشت گرد اور دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے. یہ پالیسی آپ کی سود مند نہیں ہے. اختیار صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اختیار آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھ لیں. یہی سوال جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں پوچھ لینا شفیع سے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب رد الفساد ہوا تھا، دوسرے آپریشن رد الفساد جب ہوا تھا، ضرب عضب ہوا تھا، اس کے لیے جس طرح فوج آئی تھی بھاری بھرکم تعداد کے ساتھ، کیا اس طرح فوج آئی ہے؟ اس طرح بالکل فوج یہاں کی تیاری وہاں پر پہلے سے موجود ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں. نہیں، ہمارے قبائلی علاقوں میں شفیع جان صاحب نہیں ہوئی. آپریشن ہو رہے ہیں. نہیں، اچھا مجھے تاریخ بتا سکتے؟ نہیں، وہ
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो अच्छा ये मसला हल कैसे होगा, मुझे एक चीज बताएं। एक चीज मुझे सिर्फ शफी ये बता दें, शफी जान साहब मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दें। शफी जान साहब, शफी जान साहब, शफी जान साहब, एक सवाल ले ले, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, आपने कहा था, बुनियाद इल्जामात लगा के आपने एक सेकंड शफी, एक सेकंड एक सवाल सुन लें। आपने कहा था, राय फरार नहीं देंगे, आपने कहा था कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे होते हुए कोई ऑपरेशन हो ही नहीं। कह रहे हैं कब की बात है, वो कह रहे हैं कब की बात है? जस्ट अ फ्यू डेज बैक आपने शेर अफजल मरवत के साथ 2 महीने पहले शो में बैठ के कहा था, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है शेर अफजल मरवत के साथ। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, चले ये तो बयानिए की जंग में आप हारेंगे, हम आपको शिकस्त। शफी आप दोनों का बयानिया आ गया, अब आप दोनों का बयानिया आ गया। मेरा तो मसला ये है, हुकूमत का अपना बयानिया, आपका अपना बयानिया, लेकिन आम आदमी बेचारा रगड़ा जा रहा है, उसकी जिंदगी अजाब में है। अब हमें तो उसकी बात करनी है। एक तो मुझे ये बताएं, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल ये है, आम आवाम को भी बैठा देंगे। मेरा मसला ये है, आप भी जरगा करते हैं, आप कहते हैं हमने माहिदीन के साथ किया, ये जगह करते हैं, ये अपनी मर्जी के माहिदीन ले आते हैं। हमें कोई ये तो बता दे ये कौन से माहिदीन हैं जो हर वक्त दूसरों के लिए तैयार हैं। आपके पास भी माहिदीन है, इनके पास भी है, हमें कैसे पता लगेगा कौन से असली माहिदीन है, किसकी बात हम माने? ये जो 24 अमाइदीन की बात हो रही है ना, जिनसे ये जिरगे की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, मालिक साहब इनको भी आधों को जबरदस्ती उठाया गया साइन के लिए। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो इनको धमकियां दी गई। ये सारी चीजें हम कौम के सामने रख देंगे अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये कह रहे हैं कि अगर इतवार को आपका जरगा होता है तो फिर वो तमाम लोग जो 24 लोग जो उस जरगे का हिस्सा थे वो आके बताएंगे कि किस तरह उनको उठाया गया और उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाएंगे। वो 24 नहीं, उन 24 में से जिनको उठाया गया वो आएंगे। कितने लोग उठाए थे इन्होंने? इसकी फिगर तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 11 से 12 लोग हैं मेरे ख्याल में। वो तो बड़े क्लियर है फयाज साहब, वो कहते हैं 11-12 लोग उठाए हैं, वो कहते हैं डीसी और वो प्रेशर में उन्होंने साइन किए हैं, वो कहते हैं कि हम सब कुछ संडे को बता देंगे। कहते हैं हमारे दौरे लाहौर पे 1100 लोगों को उठा लिया गया था, मैंने कहा लिस्ट दे दें, अभी तक ये लिस्ट नहीं दे सके। ये फर्जी मफरूजों की बातें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों के साथ बड़ी कोई सारी आपकी मफरूजे हम आपके सामने रखेंगे, टेंशन ना लें त्यार साहब। बड़ी ज्यादती आपने की है लोगों के साथ इस मौसम में, जबरी नकल ज्यादती आपकी जुमात ने की है, आपने कबाइली अमाइदीन को इम्पोज किया है, अफरीदी कौम के साथ, पश्तून दुश्मन पॉलिसी। अच्छा ये मुझे बताएं एज अ थर्ड पर्सन है, आप अपनी गलती मान ले। सर एक बार मैं कौम से आपको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी मांगे, आपसे ब्लंडर भी हुआ है या फिर अगर आपने डेलिबरेटली किया है तो फिर ये 4 अरब रुपए हड़पने का प्रोग्राम है, ये फूड सीट मूवमेंट में लगा। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप दोनों पश्तून हैं इसलिए आप ज्यादा बेहतर समझते हैं उस इलाके को सब कुछ। मुझे सर ये मैंने इनसे भी पूछा था, ये मुझे बताते हैं ये माहिदीन का कोई क्वालिफिकेशन है कि अच्छा कबीले का सरदार होगा या मलिक होगा तो कम अज कम वो है? बिकॉज आप लोग भी जरगा करके हमें सुना देते हैं हमने माहिदीन के साथ जरगा किया, वो भी सुना देते हैं, हमें आज तक माहिदीन के नाम भी नहीं पता होते। देखिए मैं बात, हर किसी ने अपनी मर्जी के माहिदीन रखे हुए हैं। देखिए वहां पर मलकी सिस्टम है, मलिक होते हैं, कौम के बड़े होते हैं, सरबराह होते हैं, और हर मलिक की, हर कौम के सरबराह की पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है। कुछ लोग हमारे साथ बैठ जाते हैं, कुछ इनके साथ बैठ जाते हैं, कुछ जेयूआई के साथ, कुछ एएनपी के साथ, सबकी, कुछ जमात इस्लामी के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपनी पार्टियों को एक साइड पर रखकर इकट्ठे होकर बैठते हैं और अपना जिरगा करते हैं, और उस पर कौम जो फैसला करती है वो उसके पाबंद होते हैं, वो पार्टी फैसलों को फिर एक साइड पर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो ब्लंडर मारा है, जो इन्होंने किया है इस सख्त मौसम में लोगों के साथ, मरना भी है कि नहीं मरना आपने, अल्लाह को जवाब देना भी है आपने का खौफ करें, पता नहीं अपनी सियासत के लिए आपने पता नहीं जान यमराज को देनी है, किसको देनी है, हमने जान अल्लाह को देनी है, हमें पता है हमने जान अल्लाह को देनी है, के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे शहीद कर रहे हैं और आप किस टाइप की बातें कर रहे हैं? आप मुझे पश्तून भी नजर नहीं आ रहे, आप पश्तून है, आपने लोगों को मार के रख दिया है, आप पश्तून हैं, आप टीवी पे बैठ के आप किस किस्म की बयानी को प्रमोट कर रहे हैं? इश्क इमरान से फुर्सत नहीं है, इश्क पख्तूनख्वा में उधर लोग मर गए, इश्क पाकिस्तान में लोग उधर मर गए, आप फौज को और अवाम को शर्म आनी चाहिए,
آپ پاکستان کو اور پختونخوا کو لڑا رہے ہیں, آپ ریاست کے ساتھ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. اور یہی تمہارا لیڈر کرتا تھا, یہ تمہارا عمران کرتا تھا, یہی تمہارا لیڈر کرتا. پھر تمہارا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تو مارا جاؤں گا. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کون سا کارنامہ کیا تم نے کہ تمہیں تم مارے گا؟ میں آپ شبنم بن جاتے ہیں, فلم سٹار شبنم کی طرح ڈائلاگ مارتے ہو. آپ کی تو 2000 ووٹ لینے کی حیثیت نہ عقل ہے, نہ کام کے, نہ کاج کے. آپ کو تو پالا اس لیے کیا ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں میڈیا پہ بیٹھ کے. کرپشن کرنا آپ کو برتی اس لیے کیا گیا ہے. افریدی قوم اور قبائل کی عزت کیا گیا ہے. اختیار بھائی, شفیع بھائی, دونوں ٹھنڈے ہو جائیں, دونوں ٹھنڈے ہو جائیں, تمہاری گندی پالا گیا ہے. دونوں ٹھنڈے ہو جائیں یار, چھوڑ دیں, کیا ہو گیا, ابھی آرام سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ شفیع, آخری تھوڑے سے منٹس ہیں, اب حل کیا ہے؟ کیا ہو کہ چیزیں, ورنہ تو یہ بحث مباحثے چلتے رہیں گے نا, وے فارورڈ کیا ہے سچویشن میں؟ حل وہی ہے کہ ملٹری آپریشن کوئی حل نہیں ہے. یہ ملٹری آپریشن کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے لوگوں نے جبری انخلا لوگوں کو نیچے لے کے آئے ہیں, وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. تیرا میں ان لوگوں نے جو پختونوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. اب بات بڑی سمپل ہے کہ آئے مل کر بیٹھتے ہیں امن کی خاطر. فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے, ہم بھی بیٹھتے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے, نیشنل پالیسی بناتے ہیں. یہ آج سہیل افریدی صاحب نے بات کی جب وہ بڑا گرجے برسے, اس کے بعد مجھ سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے, تو انہوں نے کہا میں صوبے کی عوام کے لیے سب کے ساتھ بیٹھوں گا. سو پرومس تو ہے نا, غصہ اپنی جگہ, تقریریں اپنی جگہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سی ایم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار میں بیٹھ جاؤں گا. کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ لوگ؟ یہاں خط لکھتے ہیں, وہاں خط لکھتے ہیں, پریم پتر لکھتے رہتے ہیں. جائیں اور وزیر اعظم کو ملیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ان کو بتائیں جہاں پر غلطی ہوئی ہے وہ تسلیم کریں, قوم سے معافی مانگے. اب بیچ میں نہ بولے تو بہتر ہے, میں نے آپ کو بولنے دیے, آرام سے اپنی باری پہ بات کریں. چلیں بولیں, آپ بتائیں. اپنا پوچھ لیتا ہوں, اپنا کام آپ کو کرنے کا آتا نہیں ہے, ریاستی ذمہ داریاں آپ پوری کرتے نہیں ہیں. عشق عمران کا 104. اچھا آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں, مجھے ایک بات بتائیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, کام کریں نا, مجھے ایک بات بتائیں. میں مالک صاحب اگر وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں, بلا لیں. ایک جملہ مجھے بولیں, بڑے ہیں, ایک جملہ مجھے بولیں. تیرا سے لوگوں کا جبری انخلا سہیل آفریدی کا فرمائشی پروگرام ہے, فوج کا اور وفاقی اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی لانے کیا فائدہ ہے اس کو؟ وہ قوم اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف خیبر پختونخوا میں نفرت. اچھا جس طرح شفیع ایک سیکنڈ جس طرح ان کے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فوج کے کہنے پہ انخلا ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے نا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جبری انخلا ہے؟ یا تو پھر ہم جرگے کی بات مانیں, وہ کہتے ہیں جبری انخلا نہیں ہے. تو پہلے آپ کہتے ہیں ابھی مرضی سے آ رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جبری انخلا ہے. میں فوج کے ذمہ دار افسران کو ان سے پوچھنے کے بعد آپ کے شو میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فوج نے یہ فرمائش نہیں کی تھی, ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ لوگوں کا انخلا جبری کروائیں. آپریشن کس لیے ہو رہا تھا؟ ان کا آئی بی او ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور وہ آئی بی او نہیں, آپریشن. آئی بی او کا لفظ مجھے بتائے گا. اگر آپریشن ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی بھاری نفری کیوں نہیں پہنچی ہے؟ جی شفیع, آپ نے وہاں پر یہ آپ نے محض مال بنانے کے لیے اپنا پروگرام جی شفیع کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ ان کا طلال چودھری, ان کا خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی بی او کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ وہ تو آپریشن کی بات کر رہے ہیں. آئی بی او کا استعمال کیا, یو ٹرن نہیں مارنے دیں گے. آئی بی او کا کہا ہے آئی بی او کا لفظ سارے کہتے ہیں, کبھی آپریشن کہہ دیتے ہیں, کبھی آئی بی او کہہ دیتے ہیں. میں نے ابھی ویڈیو دوبارہ چیک کر لی ہے. آپ اگر میری بات غلط ہے مالک صاحب, اچھا کام کریں, آپ ایک کام کریں, ایک سیکنڈ سن لیجئے. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو فوج کے خلاف بنا کے پھیلا رہے, تو مقصد تو بالکل ثابت ہو رہا ہے نا کہ آپ فوج کے خلاف نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ مقدمہ بنائیں گے. بالکل یہی عمران چاہتا تھا, یہ اسی کا 9 مئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, 9 مئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, وزیر اعظم نے ہمیشہ بڑا 26 نومبر عمران خان, سہیل آفریدی, یہ 4 چیزیں ان کے پاس سیاست کی. وزیر اعظم آپ کے پلے اس کے علاوہ اور یہی کیا؟ کوئی یونیورسٹی آپ نے نہیں بنائی, کوئی کالج آپ نے نہیں بنایا, کوئی اسپتال آپ نے نہیں بنایا, کوئی اچھائی کا نیکی کا کام آپ نے نہیں کیا. یہ آپ 100 سے زیادہ. اچھا ایک بات بتائیں, آخری بار اگر میں بات سنوں, کل ان کے وزیر اعلیٰ سوات میں کھڑے تھے
اور لوگ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کے وزیر نے والی سوات کے محل پر قبضہ کر رکھا ہے, وہ چھڑا کے دے دو. یہ ان کی پرفارمنس ہے. خیبر پختونخوا میں یہ لوگ یہ بڑا ٹائم بالکل 10 سیکنڈ رہ گئے. یہ ان کے کرتوت ہیں. مالک صاحب ایک بات بولے شفیق. مالک صاحب, میں نوشہرہ گیا ہوں, میں سوات گیا ہوں, میں ایبٹ آباد گیا ہوں. پورے خیبر پختونخوا کا لوگوں کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹاک شو میں اختیار ولی صاحب کو نہیں چھوڑنا. اتنی نفرت ہے ان کے خلاف کیونکہ یہ میڈیا میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو چلے آپ نہیں چھوڑ رہے نا, آپ ان کی خواہشوں کا احترام کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ولی آخری سوال, یہ مجھے بڑے پہلے دنوں میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ چھوکروں کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا. میں نے کہا خیر ہے یار, وہ انفارمیشن چھوکرے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, پھر بھی بیٹھ جاؤں. اچھا ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن, ایک سیکنڈ, لاسٹ کوسچن ویری کوئکلی. ہمیشہ پرائم منسٹر نے بڑی جنرسلی بات کی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا لیں میٹنگ میں. پرائم منسٹر ایک بار پھر بلا لیں, نہیں آئیں گے تو خود ہی ایکسپوز ہوں گے. میٹر آف یہ بات ہے ان لوگوں کی جو اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں. میرے خیال میں اس پر اگر گندی سیاست اور بیانیاں بنانے والا کام چھوڑ کر نا مسلک کی حل کی طرف آنا ہوگا تو وہ چلے بھی رن آؤٹ آف ٹائم. اختیار ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شفیع آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھ لی کتنی سویر اس وقت پولیٹیکل ڈیوائڈ چل رہی ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ دونوں میں بات ہونی چاہیے کہ کوئی اور کچھ ہو نہ ہو, کم از کم جو ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی زندگی تو آسان ہو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے جب کرکٹ پہ بھی ایک بڑی دبنگ بحث ہوگی ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بڑی فیمس لائن ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. آج کل چل رہا ہے ٹو گو اور ناٹ ٹو گو. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. ریجنل پالیٹکس میں بھی بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر پاکستان نہیں جاتا, کیونکہ اگر ریجنلی دیکھیں تو انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں اور ہم جو بڑی گرم جوشی سے تعلقات بڑھ رہے ہیں, اور اگر ہم بنگلہ دیش کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ہمیں پالیٹکس میں بھی فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں سپورٹس میں پالیٹکس کو نہ لائیں, بٹ انڈیا لایا ہوا ہے. سو ڈو وی جسٹ پریٹینڈ کہ نہیں ہے. لیکن آج دو اس پہ زاویے ہیں. ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہر قیمت پہ جانا چاہیے, اور ایک ہے کہ کسی قیمت پہ نہیں جانا چاہیے. میرے آج کے دونوں گیسٹ بھی دو ڈائیورس اوپینینز والے ہیں. ڈاکٹر نعمان نیاز ہسٹورین ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, ان کا خیال ہے بالکل نہیں جانا چاہیے. ہارون رشید صاحب فارمر چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم, ٹیسٹ کرکٹر بھی ہمارے رہے ہیں, ان کا خیال ہے جانا چاہیے. سو لیٹس سی لاجک دونوں کی کیا ہے. ڈاک آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ کا خیال ہے کہ بالکل نہیں جانا چاہیے؟ Absolutely not. ریجنل پالیٹکس چھوڑ دیں, مجھے کرکٹ ٹرمز میں بتائیں کیوں نہیں. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ بڑا ایزی ہے پرنسپل سٹانس لینا, پتہ نہیں پاکستان نے فائنل میں پہنچنا ہے نہیں پہنچنا, تو اچھا اخلاقیات میں بھی ایک تو آپ کی جتنی مرضی ڈسپشنز آپ کو لگیں گے, آپ کی کرکٹ ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, 7ویں نمبر کی ہے, لوور ٹیم سے جیتتی رہی ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر پاکستان کا کوئی چانس ہے ایڈوانس کرنے کا تو وہ اسی ورلڈ کپ میں سری لنکا میں کھیل کے ود اے کوالٹی اسپن اٹیک ہے. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. تمہاری سیریس پاسبلٹی ہے فائنل کھیلنے کی؟ سیمی فائنل کھیلنے کی تو بہت سیریس پاسبلٹی. اب دو آپشن یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ جی پاکستان انڈیا والا میچ بائیکاٹ کر دے, 2 پوائنٹ کا لاس ہوگا پھر دیکھی جائے گی, اور ایک ہے کہ ایبسولوٹ نتھنگ ڈوئنگ. دیکھیں انڈیا سے اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو اگر آپ دونوں فائنل میں پہنچ جاتے ہیں, ویئر ول پاکستان اسٹینڈ دین؟ اوکے, پھر کیا فورفیٹ کرے گا فائنل؟ پھر لاجک کیا, کیوں نہ جائیں آپ؟ لاجک یہ ہے بھائی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو BCCI ہے نا, بیسیکلی جب تک اس کے بعد فائنینشیل مسل نہیں تھا نا, تو 96 میں جب انڈیا اور پاکستان نے ایک سولیڈیرٹی کی ٹیم بنائی تھی, جب ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا نے کہا تھا کہ ہم نہیں جا رہے, کولمبو وہ نہیں گئے تو انہوں نے پوائنٹ فورفیٹ کیے, تو انڈیا پاکستان نے جا کے وہاں پہ ایک فرینڈلی میچ کھیلا تھا. بٹ 2001 سے جب ڈیپتھ آف انڈین مارکیٹ ٹیپ ہوئی, اور اس کے بعد 2003 میں پہلی دفعہ BCCI نے اپنا ناجائز مسل دکھایا, دیٹ واز when سچن ٹنڈولکر ان ساؤتھ افریقہ واز چارجڈ آف بال ٹیمپرنگ. تو انہوں نے کہا جی کہ مائک ڈینس نے ان کو پینلٹی دے دی. جب پینلائز کیا انہوں نے کہا مائک ڈینس نہیں ہوگا تیسرے ٹیسٹ میں, کمپیل کیا کہ مائک ڈینس نہ ہو. وہ بعد میں ICC کیونکہ تب انڈین ہیگمونی نہیں تھی تو انہوں نے مائک ڈینس کو تو فارغ کر دیا, لیکن اس ٹیسٹ میچ کا سٹیٹس بھی نہیں دیا. اسی طرح اگر آپ کو مونکی گیٹ اسکینڈل یاد ہو 2007, ہربھجن سنگھ نے مونکی کہہ دیا تھا اینڈریو سائمنز کو ان آسٹریلیا, تو پینلائز ہوا تھا ہربھجن, لیکن BCCI نے تھریٹن کیا آسٹریلیا کو کہ ہم بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلیں گے, تو انہوں نے پھر وہ سزا
بعد چینج کروائی. تو یہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا. پر لاسٹ 2 ایئرز میں اس کو پولیٹیسائز انڈیا نے کیا ہے, اور یہ جو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے. اب کیوں پاکستان آپ کو کرکٹنگ وائز لگتا ہوگا نمبر 7 کی ٹیم ہے, باٹم آف دا ٹیبل ٹیم ہے, انپریڈکٹیبل ہے, پرفارمنسز نہیں ہے, انڈیا سے ہر میچ ہار جاتی ہے ICC ٹورنامنٹس میں, فائن. لیکن پاکستان کی جو برانڈ ایکوٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جو اگر آپ کو یاد ہو 2017 کا چیمپئنز ٹرافی میں 8ویں نمبر کی پاکستان کی ٹیم تھی, پہلے نمبر کی انڈیا تھی, دونوں ڈیفرنٹ پولز میں تھے. کمپیل کیا براڈ کاسٹرز نے کہ ان کو ایک جو ہے اس میں لے کے آیا جائے. کیوں انکم وائز کتنا فرق پڑتا ہے؟ انکم وائز اس طرح فرق پڑتا ہے کہ انڈیا میں ایک چینل کے 10 سیکنڈ کا پلاٹ $18,750 کا بکتا ہے انڈیا پاکستان میچ. جی, یعنی کہ ایک میچ $5.27 ملین دیتا ہے, اور دنیا میں ایک میچ T20 کا $1.13 بلین دیتا ہے براڈ کاسٹرز کو, جو انڈیا پاکستان کا ہوتا ہے. جی, انڈیا پاکستان کا ایک میچ. اس کے علاوہ $30 سے $40 ملین کی اسپانسرشپ علیحدہ ہوتی ہے جو باقی گراؤنڈ برانڈنگ اور 4 سے 6 ملین ڈیجیٹل کا ہوتا ہے. تو براڈ کاسٹ اگر آپ کو یاد ہو ایشیا کپ نہیں کرانے چاہتی تھی بی جے پی کی گورنمنٹ, کیونکہ پاکستان انڈیا ہوسٹ تھا تو پاکستان نے جانا نہیں تھا. تو جو مکیش امبانی ہے ریلائنس کے, انہوں نے جیو اسٹار خریدا, 570 ملین کا انہوں نے خریدا تھا وائیکوم 18, اور $8 بلین کا خریدا تھا انہوں نے US ڈزنی. تو انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, یہ تو ٹورنامنٹ ہوگا. انڈیا سے پورا ٹورنامنٹ شفٹ ہوا ٹو UAE. 3 میچ انڈیا پاکستان کے ہوئے. 2017 سے لے کے آج تک ہر گروپ میں انڈیا پاکستان اکٹھے ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز آف دا فائنینشیل ڈائنامکس. ابھی حال میں کیا ہوا کہ US میں 2024 کا T20 ورلڈ کپ اور کروا دیا ویسٹ انڈیز میں. اس کے براڈ کاسٹنگ ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے کہ $3.1 بلین کا یہ سائیکل خریدا تھا جیو اسٹار نے ICC سے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے, آپ اس کو $1 بلین کم کریں یا ہم رائٹس شیلف کر رہے ہیں. انہوں نے $1 بلین کم کیا ہے. So Pakistan holds ICC tournaments میں 63% of revenue comes from India-Pakistan one match. 63% جو کمائی وہ کرتے ہیں ICC کے ٹورنامنٹ میں وہ انڈیا پاکستان کے میچ سے ہوتا ہے. اور باقی جو وہ گلوبلی آپ چھوڑ دیں بائیلیٹرل سیریز کہ انڈیا جو ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ کھیلتا ہے, انڈیا آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتا ہے, یہی ریزن ہے کہ 14-2. تو آپ کہہ رہے تھے سمپل بات ہے کہ اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے جی تو جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کا پریشر اتنا آ جائے گا, ہوئے گا ہی نہیں. اس کی ایک ریزن ہے, پاکستان کی جگہ پتہ کون آئے گا؟ بنگلہ دیش کی جگہ ہے اسکاٹ لینڈ, یوگینڈا آئے گا, 21 نمبر کی ٹیم ہے. تو انڈیا ورسز یوگینڈا یا انڈیا ورسز پاکستان, ٹھیک ہے. اس کے بعد 170 ملین آپ نے آئی بالز فارغ کر دیے بنگلہ دیش کے. پاکستان نہیں جاتا تو 250 ملین آئی بالز فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش نے جو بائیکاٹ کیا انہوں نے کہا جی پورے سال کا 60% ان کی کمائی روک لی, ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان کو بھی تو پھر ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا. اس میں 30 to 50 ملین ڈالر آپ کے پارٹیسپیشن فی $5.5 لاکھ ہوتی ہے, پلس یہ رائٹس ہیں اور جو آلریڈی سائن کانٹریکٹس ہیں, اس میں آپ کو یہ لاس تو ہوگا 35 سے 50 ملین ڈالر کا. لیکن کوئی بھی براڈ کاسٹر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ٹورنامنٹ پاکستان کے بغیر ہو. ایک چیز یہ آپ کو میں نے بتا دی, نمبرز بتا دی ہیں, ادروائز ان کے لیے وائبل ہی نہیں ہے پروڈکشن کاسٹ اور پھر میڈیا ہاؤسز کے لیے. ایک تو چیز یہ بہت انٹیگرل ہے. سیکنڈ جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا وہ سٹانس نہیں تھا جو پاکستان کا سٹانس ہے, کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کارڈ کھیلا ہے محسن نقوی صاحب نے, یہ کہہ کے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی. یہی پریسیڈنس BCCI نے آج سے 10 سال پہلے کریٹ کر دیا, تو ICC ایکسپٹ کرتا ہے. تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان روکتی ہے ہمارے بورڈ کو پھر پینلٹی نہیں لگتی؟ بہت مشکل ہو جائے گا نا, کیونکہ BCCI کیا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن فرام دا گورنمنٹ آف انڈیا. تو ہمارا بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پریسیڈنس ہے, تو اس میں آپ کی وائلیشن نہیں ہوگی. بٹ کرکٹ بورڈ کیونکہ فل ممبر ہے تو وہ آپ کے میمورینڈم آف آرٹیکل ICC کے انڈر آتا ہے, تو اس میں پینلٹیز لگ سکتی ہیں. سیکنڈلی ابھی انڈیا نے اتنی بڑی وائلیشن کی تھی بائی ناٹ ریسیونگ دا ٹرافی, دیٹ واز برنگنگ دا انٹرنیشنل گیم ٹو ڈسریپیوٹ. کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. سو آپ کے پاس لوڈز آف پریسیڈنٹ. تو کہتے ہیں IPL اتنا بڑا ان کے پاس پلیٹ فارم ہے کہ اس نے ہاسٹیج کر لیا پوری کرکٹ کی دنیا کو. BCCI نے پوری دنیا کو ہاسٹیج, ناٹ اونلی IPL, بائیلیٹرل سیریز بھی جو ہوتی ہے آسٹریلیا میں جب انڈیا جاتا ہے اور جب انگلینڈ جاتا ہے. سر لاسٹ کوشچن بفور آئی گو ٹو ہارون بھائی, یہ مجھے بتائیں, آپ مجھے پروگرامس پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ نیکسٹ سال یہ کچھ اور پلان بھی بنایا ہوا انہوں نے ریٹنگز والا. ان کا یہ پلان ہے کہ ان اینی کیس دس از یور گولڈن اپرچونٹی ٹو اسٹینڈ اپ, اور یہ آپ انٹائر اکنامک میٹرکس ہلا کے رکھ دیں گے انٹرنیشنل کرکٹ, اینڈ یو ول بیکم اے میجر فورس.
اس کا ریزن یہ ہے کہ 2027 میں جو نیا سائیکل آنا ہے وہ ابھی ریٹنگز پہ آپ کی گرانٹس کریں گے. ابھی جو شیئر ملتا ہے آپ کو ICC سے, ابھی آپ کو کچھ $34 ملین ملتا ہے, اور وہ آپ کا ریڈیوس کر کے 18 سے 19 ملین پہ آ جائے گا اگر یہ صرف رینکنگز پہ چلے گئے. تو ان اینی کیس یو آر ان فار اے ہال, اور ویکر بورڈ ویکر ہوتے جائیں گے, اسٹرانگر بورڈ دے آر میکنگ میری. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از دا گولڈن اپرچونٹی. پاکستان ودراز, یہ دیکھیے گا کہ ورلڈ کپ ہل جائے گا. ہارون بھائی اب آپ دوسرا ذرا ہمیں دینا. ڈاک نے تو کہا سیدھی سی بات ہے بھیا پیسہ دیکھو, اور یہ اتنی بڑی کنسیڈریشن ہے کہ یہ امیت شاہ جتنا مرضی کوشش کر لے اتنا سمپل نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں ڈاکٹر نے جو بھی بات کی, ڈاکٹر نعمان نیاز نے, آئی تھنک یہ نمبر گیم تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتا دیا. میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا, میرا پوائنٹ آف ویو کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں جو ایشو ہے وہ بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا ہے, بٹوین بنگلہ دیش اینڈ ICC ہے. پاکستان کہیں سے بھی اس میں نہیں آتا بیچ میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جو سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ یہ کہ مورل سپورٹ کیا. پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا اس میٹنگ میں, جس میں آؤٹ آف 16 ممبرز 14 ممبرز نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں ICC جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز کب سے نہیں ہو رہی؟ 2007-8 جتنا بھی آپ پیچھے لے جائیں آپ دیکھیں گے پاکستان کے پلیئرز IPL میں کہیں بھی نہیں کھیلتے. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کنٹری کی طرف سے کوئی آواز آئی کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پاکستان کو اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز کیوں نہیں مل رہی؟ ٹھیک ہے پاکستان کا اور انڈیا کا ایشوز ہے, ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل ایشو ہے, سپورٹنگ ایشو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, پاکستان نے بہت بڑا کام کیا کہ بہت زبردست قسم کی سپورٹ کی, جو کہ ضروری بنتا تھا, انہوں نے اس کو کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی کہاں انوالو ہوتا ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ اس میں کیوں انوالو ہوگی جب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس سر اس میں لیٹ می آسک یو کوسچن. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جو ان کی ہیجمنی انڈیا نے بنائی ہے صرف اپنے فائنینشیل مسل پہ بنائی ہے نا. اب سب کو پتا ہے کہ یہ اصولی موقف بنگلہ دیش کا درست ہے. انڈیا نے کہا ہم نے پاکستان نہیں آنا, پاکستان نے کہا انڈیا نہیں آنا, کبھی سری لنکا میں کھیلے کبھی دبئی میں کھیلے, تو ایک پرنسپل تو طے ہو گیا. ابھی ان کے بولر کو نکلوایا انڈین کرکٹ بورڈ نے IPL سے بنگلہ دیش کے بولر کو, تو بنگلہ دیش نے سانس لیا کہ ہمارے ایک بندے کی سیکیورٹی کا اگر مسئلہ ہے ہم پوری ٹیم کہاں لائیں. تو جو 14 لوگوں نے ووٹ کیا بنگلہ دیش کے خلاف, جس کو میں کہوں گا پیورلی نوٹوں کے اوپر ہی کیا نا کہ جی اتنا لاس ہو جائے گا, اتنا فائنینشیل ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہٹ انڈیا ویئر اٹ ہرٹس, اور وہ ہے پیسہ. دیکھیں انڈیا کو تو کوئی بھی ہرٹ نہیں, انڈیا تو ہرٹ ہوگا ہی نہیں, ICC ہرٹ ہوگا نا. ایکچولی اس وقت جو ICC کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جو براڈ کاسٹنگ رائٹس کی بات کر رہے ہیں, جو اس کی جو ریونیو کی بات کر رہے ہیں, وہ 80% آف دی کمپنیز جو ہیں وہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں. اور وہ جو انڈین براڈ کاسٹر جیسے یہ کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے. تو اگر 63% ہارون بھائی, اگر 63% آف دا بڑا پیسہ جو انہوں نے دیا ہے وہ اسی لیے تو دیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اگر پاکستان کو اور انڈیا کو ایک ہی پول میں رکھتے ہیں اور ان کے 3 میچز کرواتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ پیسے. تو ایگزیکٹلی تو پاکستان کا مسئلہ پھر یہی ہے نا کہ پاکستان کا جو ویٹ ہے ود انڈیا میچز کا, اگر ہم اس کو نہیں استعمال کرتے تو پھر انڈیا کی جو ڈومیننس ہے وہ تو اور بڑھ جائے گی. اگر یہ جھٹکا نہیں لگے گا تو آپ انڈیا کا رویہ کیسے بدلیں گے؟ پاکستان یہ مسئلہ اس وقت استعمال کرے نا جب اس کا اپنا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو. پاکستان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے ہی نہیں. ڈاکس ویو آن دیٹ. دیکھیے ہارون بھائی, اسے آرگومنٹ کرنا تو مشکل ہے, از اے سیزن کمپینر, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی خود انہوں نے کہا کہ پچھلے 14 سال سے بائی لیٹرل سیریز انڈیا پاکستان کی نہیں ہوئی, ٹیسٹ سیریز, وہ فائنینشلی اتنی وائبرنٹ نہیں ہوتی. نمبر 1, یہ وائٹ بال کرکٹ 50 منٹ سلاٹس اینڈ 100 منٹ سلاٹس ہوتے ہیں کمرشل ٹائم کے, اور اب کیبل 50% آف ان انڈیا جو ہے وہ کیبل ہے, اس پہ یہ آپ کے سبسکرپشن ماڈل پہ چلتے ہیں. سو ابھی انہوں نے کہا سارے براڈ کاسٹرز انڈین ہیں, 90% کرکٹ براڈ کاسٹ رائٹ ہولڈرز گلوبل جو ہیں وہ انڈین ہیں. ٹھیک ہے. سو ICC کے جو ٹورنامنٹس ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ اس میں سے باہر آتا ہے. نمبر 1, تو گلوبل ٹورنامنٹس آپ کے ہٹ ہو جائیں گے, اور پھر بائی لیٹرل سیریز اور IPL رہ جائے گی انڈیا کے لیے ٹو ایکچولی شو دیئر فائنینشیل پوٹینشیل.
سو یہ کوئی بھی براڈ کاسٹر یہ برداشت نہیں کرے گا. ابھی ایک اور چیز ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بنگلہ دیش اینڈ دیئر سولیڈیرٹی. آپ پولیٹیکل ویو دیں گے کہ دس از اے گریٹ تھنگ. ہارون بھائی نے صحیح کہا کہ عبداللہ دیوانہ وہ بھگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیا کرے, پاکستان کو تو انہوں نے سری لنکا دے دیا, ٹھیک ہے, جب ٹیٹ فور ٹیٹ پہ کہ آپ کھیل لو, آپ انڈیا نہ, اور انڈیا اگر آپ فائنل میں پہنچ تو انڈیا سے. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہارون بھائی, اگر آپ کے پاس ایک موقع آ رہا ہے کہ آپ اصولی موقف اگر لیتے ہیں تو آپ کچھ بریکس لگا سکتے ہیں جو انڈیا نے ایک بدماشی کا کلچر بنایا ہوا ہے, مائی وے اور دا ہائی وے. اس کے بعد تو آپ کے پاس وہ موقع بھی نہیں ہوگا. تو وائی ناٹ اگر ایک چیز پہ پرنسپل سٹانس کیوں نہ لے, بیکاز ایک پرنسپل سٹانس تو غلط ہے انڈیا کا. اگر ہم چلے جاتے ہیں تو مورل سپورٹ کا کیا فائدہ بنگلہ دیش؟ اس میں ایک چیز ہارون بھائی سے پہلے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی, دیکھیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ایک سوال آپ کے لیے ایڈ کر رہے ہیں ہارون بھائی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی تھی. آئی سی سی کے بورڈ نے اپروو کیا, ان کی سیکورٹی ٹیمز نے کلیئر کیا, اور سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن فرام انڈین گورنمنٹ انڈیا ریفیوز ٹو کم, جس میں فار دا فرسٹ ٹائم محسن نقوی صاحب جو ہے ہی اسٹوڈ اپ آن بہاف آف دا پی سی بی اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں, اگر وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں. یہ مجھے بتائیں نا, ہم کلین فیلڈ کیوں دیں انڈیا کو کہ جو مرضی وہ کرے, اور ہم کہ اچھا یار ہم تو ان دا اسپرٹ آف کرکٹ, آئی سی سی اسپرٹ آف کرکٹ تو ختم کرے. اگر آئی سی سی نے اس طرح ہی چل رہا ہے تو ہو جائے ختم. آئی سی سی تو اب ختم ہو جائے. نہیں دیکھیں مالک صاحب, دیکھیں ایک چیز تو یہ دیکھیں, جو ڈاکٹر یہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا پاکستان اور انڈیا کا جب پرابلم ہوا, جب انڈیا پاکستان نہیں آئی تو پاکستان نے کہا کہ ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ 2007 تک جو بھی ایونٹس انڈیا میں ہوں گے اس میں پاکستان کی نہ ویمن ٹیم جائے گی نہ پاکستان کی مینس ٹیم جائے گی, اور یہ اسی لیے ہی ہوا. اسی وقت پاکستان کو بوائک آؤٹ کرنا چاہیے تھا نا, اس وقت اپنے مسئلے دکھانے چاہیے تھے. اس وقت پاکستان چلے بیٹر لیٹ دین نیور, بیٹر لیٹ دین نیور. لیکن دیکھیں میں آپ کو جو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر کے جی, وہ گورنمنٹ کی بیکنگ لے کے اور وہ ریفیوز کر دے. گورنمنٹ کیسے کہہ دے کہ بورڈ کو کہ آپ مت جائیں, مشکل حالات. سر وہ انڈین کرکٹ بورڈ بھی ہمیشہ اپنی گورنمنٹ پہ ڈالتا ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ نے نہیں مانا, لے کے جائیں ٹیم. بٹ انڈیا کیپس ڈوئنگ اٹ. ہر باری بی سی سی آئی یہی کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نہیں مان رہی, ہماری گورنمنٹ نے روک دیا. بہت ریزنز ہیں. انڈیا آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے, آپ کی یہ جو سارا ایلیگیشن. اچھا مجھے ایک اور سوال بتائیں, اگر پہلے ہارون بھائی آپ سے پھر I'll come to you ڈاک, اگر پاکستان نہیں جاتا کیا اس سے پاکستان میں فیوچر انٹرنیشنل کرکٹ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹ کا تو نہیں, پاکستان کی اپنی کرکٹ کا نقصان ہو جائے گا. ابھی محسن نقوی صاحب نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر دیے ہیں, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو بیک نہیں کرتا اور اگر پی سی بی خود ہی ریفیوز کر دیتا ہے تو اس کو بہت بڑا چنک جو ریونیو کا آنا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ کے آلریڈی $300,000 کا جو جیسے ابھی بنگلہ دیش کو جو نقصان ہو رہا ہے. جو دوسری چیز آپ نہیں دیکھ رہے کہ کہیں میں نے خبر پڑھی ہے کہ بنگلہ دیش نے تو اس ڈیسیجن کو آئی سی سی کے ایکسپٹ کر لیا ہے. یعنی یہ مجھے نہیں پتا کہ کنفرم رپورٹ ہے یا انکنفرم رپورٹ ہے, اگر بنگلہ دیش آئی سی سی کے اس ڈیسیجن کو ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں اجازت نہیں دی, تو جو یہ ڈاکٹر یہ بات کر رہے تھے ان کا بھی وہ والا چنک بچ جائے گا جو $27 ملین ان کو مل رہے ہیں آئی سی سی کے ریونیو. مجھے ایک لاسٹ 2-3 منٹ ہے ہارون بھائی, لاسٹ 2-3 منٹ ہے. آئی وانٹ ٹو آسک ون کوسچن فرام ڈاک آلسو, لیکن اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا سیاست لایا کرکٹ میں, انڈیا نے اپنا فائنینشیل مسل کیا, انڈیا اپنی مرضی کے قانون بنا رہا ہے. اگر آج اس بات پہ نہیں تو کل اس سے زیادہ, اگر اپیزمنٹ پہ چلیں گے کل اس سے زیادہ وہ کوئی اور حرکتیں کرے گا. سو ویئر ڈو وی گو؟ وی جسٹ پلے along جب انڈیا ذلیل کر کے سب کو نکال دے, یا ہم بھی بالکل لمبے پڑ جائیں جب ہم اسٹرائک بیک نہ کر سکیں؟ بہتر نہیں کہ آج اسٹینڈ لے لیں. مالک صاحب آپ صرف دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر, آپ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان کی گراس روٹ لیول کی کرکٹ کا حال تو دیکھیں. ایکچولی جو ایشو ہے پاکستان میں کرکٹ ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد, اگر آپ کے پاس ویسے ہی فنڈز نہیں ہیں اور اگر ان نیسری آئی سی سی, تو پھر انڈیا کو چھوڑ دیں, اس کی جو بھی ایشوز ہیں اس کو تو ہمارا اور انہوں نے ہم نے ڈیل کرنا ہے. لیکن جو پاکستان کے آئی سی سی کی جو ہماری دوسری بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہیں, ہمارے جو ایونٹس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا پیسہ, اسی کی وجہ سے تو یہ اناؤنس کرتے ہیں. ڈاک وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ تباہ ہو جائے گی. ان کا جو ویو ہے جی بالکل, ان کا ویو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرنیشنل کرکٹ جو باقی بورڈز ہیں وہ ریفیوز نہیں کر سکتے جب تک پاکستان کے فل ممبر اسٹیٹس کو آپ فورفیٹ نہ کروائیں.
اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بیک آف کراتی ہے تو وہ 4 فیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ 4 فیٹ تب ہوگا اگر ڈیفالٹ کرے پاکستان کرکٹ بورڈ. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے اگلے سائیکل میں گرانٹ آدھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے رینکنگ سسٹم پہ لے کے آنا ہے. ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بھائی یہ فیصلہ تو ایک قسم کا ہو گیا جی. اچھا ورسٹ کیس سینیریو، ہم نہیں کھیلتے اور ورلڈ کپ بھی ہو جاتا ہے، براڈ کاسٹرز نہیں چینج کروا سکتے، انڈیا گورنمنٹ کہتی ہے ہم آپ کے لاسز پورے کر دیتے ہیں، واٹ ایور، جسٹ ٹو کیپ پاکستان آؤٹ. پھر ایک میسج یہ چلا جائے گا یار پاکستان بھی کھڑا ہوا تھا، دیکھو تل دیا اور انہوں نے اتنے بلینز کے لاسز بھی برداشت کر لیے، تو وہ زیادہ بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا؟ چلیں. If they call our bluff. 1969 South Africa were thrown out of international cricket on apathir by the ICC. جو رائٹ آف ویٹو ہوتا تھا وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے پاس 2 ووٹس ہوتے تھے، وہ عبدالحفیظ کاردار، لیٹ عبدالحفیظ کاردار نے ختم کروائے تھے آئی سی سی کی میٹنگ میں کہ ہر ایک کے فل ممبر بورڈ، یعنی کہ ٹیکنیکلی بنگلہ دیش از ایکولنٹ ٹو انڈیا وین اٹ کم ٹو لیجسلیشن. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ 21 سال میں اپنے آپ کو اسپانسرشپ لا کے اپنے ٹاپ پلیئرز آف دا ورلڈ پروڈیوس کر کے 21 سال کی آئسولیشن کے بعد آ کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جا سکتی ہے پرنسپلی سٹینڈ کر کے، انہوں نے بھی ایکسکیوز نہیں کیا تھا پاتھیٹ پہ. سو وائی ناٹ کہ آپ اس چیزوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کرکٹ کے میجر سٹیک ہولڈر بن جائیں گے. آپ کی ورلڈ کرکٹ سیبوٹاج کر لی انڈیا نے، اور انڈیا اب رول کرتا ہے. آئی سی سی از جسٹ اے پولیٹیکل ٹول. سو آئی اسٹل بلیو دس از دا گولڈن اپرچونٹی، اٹ مے ناٹ کم اگین. ڈاکٹر نعمان نیاز بہت شکریہ، ہارون رشید صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دونوں کی باتیں سنی، ڈیٹیلڈ آرگومنٹ سنے. میں پرسنلی اس فیور میں ہوں کہ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ جو انڈیا کا ایک جگرناٹ بن گیا ہے اس کو وی ہیو ٹو پٹ بریکس آن اٹ. اور اپارٹائڈ والی ایگزامپل ساؤتھ افریقہ کی بڑی اچھی ہے، انہوں نے ہوم گرون سارا کچھ کیا. کہیں نہ کہیں ہر سٹار کی قیمت ہوتی ہے، اور اس میں پرنسپلی بنگلہ دیش ٹھیک جگہ کھڑا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں. اس کا ہمیں ریجنل پالیٹکس میں بھی فائدہ ہے، اور کرکٹ کے اندر اگر یہ اپیزمنٹ چلتی رہی تو انڈیا تو کل اس سے بھی زیادہ زیادتیاں کرے گا اور بھی زیادہ وہ بدماشی کرے گا. سو آئی تھنک میری اوپینین تو یہ ہے کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ جو خالی زبانی مورل سپورٹ والے بیانات ہیں نا، اس پہ نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اب تو یو این کا جو حال ہو گیا، سب کچھ حال ہو گیا، وہ موریلٹی از ڈیڈ ان دا ماڈرن ورلڈ. موریلٹی از ڈیڈ. یہ ہر کسی کا پاور ہے، اور اگر نوٹوں کی بات ہی ہو رہی ہے تو پھر اتنا بڑا امپیکٹ اسی ٹائم پہ پاکستان اس کو اپنا کیپٹلائز کر سکتا ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کنکلوڈنگ نوٹ بھی میں کرکٹ بھی دینا چاہتا ہوں. 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جے شاہ، جو امت شاہ، جو بڑے ہی بدبودار انڈین لیڈر ہیں، ان کے بساب زادے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بن بھی گئے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ 3 سال کے لیے ہیں. سارے کرکٹ کی دنیا کو پتا ہے کہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ 2 ٹرمز بھگتائیں گے، یعنی کہ 6 سال. ابھی ان کو 1 سال ہوا ہے. بدماشی کا عالم یہ ہے کہ تاریخ میں نہیں ہوا آئی سی سی کے کہ جو ورلڈ کپ کا ایک پہلے پرومو بنا سب سے پہلا، وہ جے شاہ کے اوپر بنا. وہ کسی کرکٹ ٹیم سے نہیں، جے شاہ کے اوپر، چیئرمین کے اوپر. دس از دا ورلڈ وی آر لوکنگ انٹو. کہ آگے ابھی انڈیا صرف شروع ہوا اپنے مسل فلیکس کرنا. اگر اس ٹائم پہ ہم نے بولڈ سٹانس نہ لیا تو یہ پاکستان کے ساتھ جو ہوگا، بنگلہ دیش چھوڑ دیں، باقی ملک چھوڑ دیں، نشانے پہ ہم ہیں. وی ہیو ٹو ریسپونڈ ان دا سیم کوائن. وہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں. جس طرح بنیاد مرصوص میں ہم نے ان کو ایک زبان پر جواب دیا تھا نا، یہ کرکٹ بھی آپ دوسرا بنیاد مرصوص سمجھ لیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے سٹانس. اگر اس وقت ہم نے کوئی ڈھیل پنا کیا تو اس کا ایڈوانٹیج صرف انڈیا کو ہوگا. اور میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، موریلٹی از ڈیڈ. یہ بات نمبرز کی ہے، یہ بات پیسے کی ہے، یہ بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریونیوز کی ہے. اس وقت ہم ایک ڈفرنس ڈال سکتے ہیں اور ہمیں ڈالنا چاہیے. اور اگر ساؤتھ افریقہ 21 سال میں اپنی کرکٹ بنا سکتا ہے تو 5-7 سال میں ہم بھی بنا لیں گے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.